اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج 13ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 16ویں پارے کے شروع سے 17ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ گزشتہ کل سورہ کہف میں 2 واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے جو آج تلاوت میں آیا ہے۔ وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت و حکومت کا مالک تھا، لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں یاجوج و ماجوج کی قومیں فساد اور بد امنی کا باعث بنی ہوئی تھی، لوگوں میں فساد پھیلا رہی تھی۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی تعمیر کرائی۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کرایا کہ لوگوں، گو یہ دیوار اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن یاد رکھے ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی چیز ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دیوار کبھی نہ ٹوٹے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، جو قیامت کے قرب میں واقعہ پیش آئے گا۔ سورہ کہف کے آخری میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ نیک عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے یہاں بے موسم عمدہ اور بہترین لذیذ اور ذائقہ دار پھل مل رہے ہیں، بے موسم آ رہے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، بھلے ہی بڑھاپا طاری ہو چکا ہے لیکن تیری قدرت کے سامنے سب چیز ہیچ ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا منظور کی اور آپ کو ایک بیٹا عنایت فرمایا جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا، جس کو اس صورت میں مفصل بیان کیا ہے۔ اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے، اور سب کا مقصود یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام ایک ہی دن لے کر آئے تھے، اور وہی دین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد ان کی امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک بن کر رہ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دے، اور نہ یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑے، اکراہ زبردستی کرے۔ قرآن کریم تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ تو بس لوگوں تک پہنچانے کی کتاب ہے۔
جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سیدھا ہو جائے، وہ راہ راستہ پر آ جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ملعون کے گھر میں پرورش پانے کا ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور مدین پہنچے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا ہوا اور وہاں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے گئے، ایک عصا یعنی آپ کی لاٹھی مبارک اور ید بیضا یعنی روشن ہاتھ، جو فرعون کے پاس آپ گئے تو پھر فرعون نے آپ کے لیے جادوگروں کو جمع کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ بالآخر آپ نے سب کو شکست دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غالب آئے اور وہ سب مغلوب ہو گئے، اور تمام جادوگر اللہ کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل چلے ہوئے، اور فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، آپ کا پیچھا کیا، اور بالآخر اپنے لشکر سمیت ملعون و مردود فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا بھی بیان کیا ہے، حتیٰ کہ بچھڑے کو خدا بنا لینا، انہوں نے بچھڑے کو بھی خدا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن اس کے باوجود بھی ناشکری اور کفران نعمت پر تلے رہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ فلاں جگہ پر ایک عمالقہ قوم بس رہی ہے جو بڑی ظالم، جابر، سفاک قوم ہے، جنگجو اور طاقتور قوم ہے، ان سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ قوم نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ اور تمہارا خدا جانے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے۔ اس گستاخی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ آج کے دنوں میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ وادی تی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک سرگردہ فرمایا، سرگردہ گھمایا، خوب گھومتے رہے۔ اللہ اکبر! عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ وادی تی جس کی لمبائی اور چوڑائی آج کی انگریزی حساب سے 27 میل لمبا اور چوڑا اور شرعی اعتبار سے 18 میل، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی میں گھمایا، خوب گھمایا، سرگردہ رہے۔ اتنا یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ لوگ صبح کو چلتے جب یہ لوگ کنارے پر پہنچتے پھر شام ہو جاتی، یہ ٹھہر جاتے، پھر جب آنکھ کھلتی پھر اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں سے یہ چلے تھے۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ ایک حکم کے نہ ماننے کے پاداش اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب اور یہ سزا اور یہ پکڑ ڈالی۔ خدا کی قسم آج ہم اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اندازہ بھی ہے۔ یہ بیماری ایک ذرا سی مہلک بیماری آ گئی ہے، ہم حیران و پریشان ہیں، ہم ششدر رہ چکے ہیں، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، ہم کسی طرح سے اپنی نجات کے لیے کوئی دوا تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے حالات کیوں پیش آئے؟ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھا کہ ہم نے بھی اللہ کی کتنی ناشکری کی، اللہ کے کتنے احکامات توڑے؟ ہر دن 5 وقت اذانیں دی جاتی تھی، ہم بھی یوں ہی کہا کرتے تھے مؤذن صاحب آپ اذان دے رہے، آپ جانے اور امام صاحب جانے، بس آپ لوگ چند لوگ بوڑھے میاں کو لے کر نماز ادا کر لو، ہم تو جمعہ کو آئیں گے، اور جمعہ کو بھی ایسے وقت جب خطیب اور امام ممبر پر چڑھتا تھا، ہم اس وقت مسجدوں میں انٹر ہوا کرتے تھے۔ یہ ہماری ناشکریہ تھی، اور جب امام صاحب سلام پھیرتے ہم مسجد میں نہ 4 رکعت نہ 6 رکعت کچھ نہ پڑھا اور سیدھے گھر بھاگتے تھے۔ یہ ہماری زندگیاں تھی۔ رمضان کا مسئلہ ہمارا عجیب تھا، جب رمضان آتا تھا ہمارے نوجوان ہٹے کٹے مضبوط فٹنس کے بہانے
मावे घिसा करते थे। हालांकि रोज़े की फजीलत यही है कि ये जिस्मानी क़ुव्वत भी बढ़ाता है, जिस्म के लिए ताकत भी पैदा करता है। रोज़ा बड़ा फिटनेस का जरिया है, लेकिन उसके बावजूद हम रोज़ों को छोड़ दिया करते थे। बरसरे आम रोज़ों का एहतराम भी नहीं करते थे। हम मावे घिसते हुए, हम चाय पीते हुए, हम होटल रेस्टोरेंट को आबाद करते हुए नजर आ रहे थे। ये हमारी जिंदगियां थी। हम ईदों में कैसे वक्त में आते थे, अब अंदाजा लगाए हमारी कैसी जिंदगी थी। नमाजों का हाल, इबादतों का हाल, तिलावतों का हाल, कुरान पर धूल जम जाया करती थी, लेकिन फिर भी कोई कुरान नहीं उठाता था। घरों में वैरानी कब्रिस्तान नुमा हमारे घर बने हुए थे। घर में एक इबादत करने वाली औरत नहीं थी। ये हमारी जिंदगियां थी। मेरे भाइयों, ये पकड़ तो कुछ नहीं है। रोजाना जमीन कहती है ए अल्लाह इजाजत दे दे, रोजाना इजाजत मांगते, अल्लाह इजाजत दे दे मैं इनके लिए फट जाऊं और इनको लुकमा बना लूं। अल्लाह इजाजत दे दे मैं इनको निगल जाऊं। रोजाना आसमान इल्तिजा करता है, अल्लाह ये तेरे गुनहगार बंदे मुझे इजाजत दे दे, इन पर टूट पड़ो। रोजाना पहाड़ इजाजत के मांगते हैं, अल्लाह इजाजत दे दे मैं इनको चक्की के पाटों की तरह पीस दूं। लेकिन अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है। वो फरमाता है ए जमीन और आसमान, ए पहाड़ों, ये तुम्हारा बंदा है या मेरा बंदा है? जमीन और आसमान और पहाड़ अर्ज करते हैं अल्लाह ये तेरा बंदा है। अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसके तौबा का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, अभी भी मौका है, इंतज़ार अल्लाह का पूरा फरमा दें। अभी भी आप तौबा की तरफ आप रुजू इल्लाह कर लें, रोए गिड़गिड़ाए, माने रमज़ान के चंद दिन बाकी है, उसको ज़ाय ना करें, बर्बाद ना करें। रातों को उठ कर जाग कर अल्लाह की इबादत करें, रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह को मनवाए। आज ज़रूरत है, उम्मत के लिए मांगे, गैरों के लिए मांगे, अपने लिए मांगे, शहर के लिए मांगे, पूरी इंसानियत के लिए, बल्कि मैं तो यूँ कहूँ जानवरों की भलाई के लिए भी आप मांगे। अल्लाह से ज़रूर दुआ करें। तो वादी ती के अंदर उनको 40 साल तक, अभी हमारे तो कितने दिन गुजरे, 60 दिन भी पूरे नहीं गुजरे और हम हैरान और परेशान हैं। 40 साल का अरसा गुजरा है जिसमें उनको सरगर्दा फरमाया, अल्लाह ने घुमाया। फिर इस सूरत में क़यामत का जिक्र है, नमाज की तलकीन फरमाई गई है और आखिर में फरमाया गया कि दुनिया में काफिरों को ऐश व इशरत के जो सामान दिए गए हैं उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखो। मुशरिकीन को, काफिरीन को, अल्लाह के नाफरमानों को, दुश्मनों को जो अल्लाह ने दिया है उसको देखकर अपनी राड़ मत टपकाओ, मत लालच पैदा करो। अल्लाह की दी हुई रोज़ी बेहतर है और बाकी रहने वाली जो लुक में हमें मिले वो अल्लाह की तरफ से मिले हैं, वो हमारे लिए बेहतर है। फिर सूरह अंबिया का आगाज़ होता है। इस सूरत में मुसलसल कई अंबिया किराम का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत को सूरतुल अंबिया कहा गया। रोज़े क़यामत और हिसाब व किताब की तैयारी से गफलत पर तंबी की गई है। आज हम गाफिल हैं। क़यामत तारी होने वाली है, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। हमसे हमारी जवानी का भी हिसाब होगा, हमसे हमारे इल्म का भी हिसाब होगा, हमसे हमारे माल का भी हिसाब होगा, हमसे हमारी तंदुरुस्ती का भी हिसाब होगा, हमसे हमारी औलाद का भी हिसाब होगा, अपने अहले खाना का भी हिसाब होगा, सब चीज़ों का हिसाब होगा। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? उससे मुतनब्बे फरमाया गया, अल्लाह के गुस्सा और गज़ब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त जब अल्लाह पकड़ेगा फिर कोई नहीं बचा पाएगा। फर्जी माबूद अपने पूजने वालों की क्या मदद करेंगे? वो खुद मोहताज है, वो और किसी की क्या मदद करे? क़यामत के दिन रत्ती रत्ती का हिसाब होगा। अगर राय बराबर, सुई की नोक के बराबर भी किसी का अमल होगा तो वो भी तोला जाएगा। अगर एक बकरी जिसके सींग है उसने बेसींग वाली बकरी को मारा है, उसको सताया है, ईज़ा पहुंचाइए, कल क़यामत के दिन मैदान हशर में बेसींग वाली को सींग दिए जाएंगे और उसका हिसाब चुकाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आखिरी और फैसला कुन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, नेकी करने की तौफीक इनायत फरमाए, फैली हुई वबा को अल्लाह ख़त्म फरमाए। बाकी दिन जितने बचे हैं, जो रातें रमज़ान की बची है उसमें दुआएं करे, तिलावत करे, नमाज़ों का एहतमाम करे, तहज्जुद की पाबंदी करे, सलातुत तस्बीह पढ़े। ये सब अमल हमें करने के हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।